میں کر چکا ہوں اور اس میں مزید میں نے کوئی بات کرنی نہیں ہے. جی آپ کے اوپر کوئی اخلاقی پریشر ہے یا آپ کے اوپر کوئی دماغ کا پریشر ہے جس کی وجہ سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ بتانا چاہیں تو آپ بتا دیں، نہیں بتانا چاہیں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کہیں میں آنسر نہیں کرنا چاہتا. نہیں، میرے پر تو کوئی آسمانی دباؤ بھی نہیں ہے، یہ تو زمینی دباؤ ہے. زمینی دباؤ ہے ان پر. آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ فیکٹ جانتا ہو، گواہی جانتا ہو، آپ کہتے ہیں میں بہت کچھ جانتا ہوں، تو اس کو چھپانے سے تو منع بھی کیا گیا، جس کا ایک آیت کا گلوبل بھائی آپ مجھے اس کو اکسائیں نہیں ہے. جب میں نے یہ کہا اگر ہے تم کہ اس کو چھپاؤ گے تو اس کا دل یقیناً گنہگار ہے. آپ جو اگر فیکٹ جانتے ہیں تو آپ پلیز بتائیے. نہیں مجھے آپ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں میں نے آپ کو گلوبل بھائی وہ نا چسکا لینے سے بچانا چاہ رہے ہیں معاملات کو، کیونکہ اس سے چسکا بڑھے گا لوگوں کا کہ تو اچھا اور بتائیں اور کیا حلیفہ کیسے، وہ کیسے، ندا کیسے، اس کی اماں نہیں کیسے. دوسرے ہے کہ ٹاک ماسٹر صاحب نے پہلے بتا دیا ہے کہ مسلطاً جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے اگر فساد سے بچاؤ کا ارادہ ہو، تو یہ تو بات ان کی اگر درست کسی ہے. اچھائی کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ جی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے. میرا ہاں یہ آپ کی بات جماعت درست سے ہے. آپ اگر تقیہ چھوڑ چکے کریں گے ہوتے تو جس کے لازمی بتاتے، میرا خیال ہے. آپ یہ ابھی وہ تقیہ کر منسلک لیں ہے گے جس جماعت کے سے. آپ ہمیشہ ناقد ہوتے ہیں. آپ تقیہ کریں گے آج؟ یہ جھوٹ کی تعریف ہے، اس کو تقیہ نہ کہیں اپنا. اس کی میں آپ کو جھوٹ کی تعریف بتا رہا ہوں. تو تعریف کے مطابق وہ جھوٹ نہیں ہوتا جو کسی اچھائی کے لیے کیا جائے کسی ناسمجھ کے سامنے. لیکن بات کسی یہ ہے مظلوم کی داد رسی سے گلوبل بچنے بھائی کے لیے ٹاک جھوٹ بولا ماسٹر جائے. دی اپنی تھی 35 سال ٹاک ماسٹر تو چوتھا ہی آندی رہی. چلو بہت اچھے بھائی. ایک اور ورژن آ گیا. نہیں ایک منٹ اے ریئیکشن جے تھوڑا جا بھی سٹائل نال کم کرن دا. اے ریئیکشن جے کہ تسی کہسو کہ گواہ دی ضرورت نہیں ہے جتھے ریپ ہویا ہوئے. اے ریئیکشن ہے کہ ذرا بھی تو تسی چاہتے ہو کہ جڑے بندے کہندے نا ٹاک ماسٹر صاحب نو کہ تسی ہور سچائی دسو سانو. ایک منٹ گلوبل صاحب ایک منٹ. جڑے بندے اے کہہ رہے نے نا کہ تسی سانو کوئی ہور بھی سچ دسو تے پھر دسو انہاں نال کی ہو سی. اے دیکھ لے نا ایک رتی بار سچائی سامنے آنے نال کی ہویا. تیرے بھی ہنسن گے کہ بھی کی ہو رہا ابھی ٹاک آپ ماسٹر کسی کو بھی اوپر نہ لیں، مجھے بھی ڈراپ کر دیں راجہ صاحب، لیکن نہیں آپ میں ان نے سے ڈراپ کرنے کی بات نہیں، میں نے نہیں لیا تھا اس بندے کے اوپر، مجھے پتہ بھی نہیں تھا وہ بندہ کون ہے، پتہ نہیں کس نے لیا تھا. مگر لیکن بات گلوبل یہ بھائی میں یا آپ تو کو پھر ان سے ایک منٹ ایکسس لے لے ٹک ٹاک کی، سر کہ وہ ایک منٹ دوبارہ نہ آئے ٹک ٹاک پہ، پھر پوچھ لیں ان سے سچ کیا ہے. ایک منٹ سر ایک منٹ. بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ریئیکشن، یہ جو جن لوگوں نے تھوڑی سی بات سنی ہے، کتنا آگ بگولا تھا ٹروتھ سیکر، وہ سب نے دیکھ لیا. صرف اس بات پر کہ خلیفہ کا جو ہینڈلنگ تھی وہ کسی حد تک تو ٹھیک تھی، مگر سچائی اس کے برعکس ہے. صرف اس بات پر، اور یہاں تک ٹاک ماسٹر صاحب نے جماعت کو ڈیفینڈ کیا کہ اگر کسی بندے کو جماعت سے نہیں نکالا گیا تو وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں راجہ جاوید صاحب، خلیفہ صاحب کی ہینڈلنگ ٹھیک نہیں تھی. ایک تو انہوں نے غلط بیانی کی نہیں دیکھیں ندا ایک کے منٹ ساتھ. طارق چوہان صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہینڈلنگ تھی ان کی، جو ٹاک ماسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ان کی افیشل لائن سے ہٹ کر ہے. جی چاہے ان کی ہینڈلنگ ٹھیک سی یا نہیں ٹھیک تھی، وہ تو ہر بندے کو پتا کہ غلط تھی. وہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ انصاف پر مبنی بات نہیں کر رہے تھے. وہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جو لقمان اور جو یہ شنڈی شاہ وغیرہ لوگ ہیں، ان کے سامنے خلیفہ وقت بے بس ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ ایک کمزور انسان ہے. اس کو یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ سب خلیفہ سے جو ہے زیادہ وہ بے بس خلیفہ اپنی بیوی کے ہاتھوں ہے، جو ندا نے بھی کہا تھا. بالکل وہ اس کے سالے کا بیچ میں اس لیے خلیفہ کا سالوں پر زور نہیں چلتا، کیونکہ نہیں بیوی کا چلتا. زور. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جماعت قادیان والے چھپانا چاہتے ہیں، جی ایک ڈیفرنٹ فرنٹ سامنے لانا چاہتے ہیں. ایسا فرنٹ سامنے لانا چاہتے ہیں کہ خلیفہ کو ایک لیجٹمیسی ملے. اور جو مل نہیں ٹاک ماسٹر سکتا. صاحب نے بات کی ہے، اصل میں اس لیجٹمیسی کو ہرٹ کرتی ہے یہ بات. جی
اس کو دھچکا ملتا ہے لیجٹمسی کو. خلیفہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں بناتا ہے, اس کا وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انصاف ہی نہیں کر سکتا, تو اللہ کہاں سے اس کو بنایا ہوگا. ہاں جی. اور دیکھیں نا اور راجہ بھائی، جان مرزا بھائی، ایک مسرور بات یہ صاحب بھی کا ہے نا، یہ بیان ہے کہ جب ندا ان کو کہہ رہی ہے نا کہ اگر آپ میری نہیں سنتے تو پھر میں فریاد کروں گی باہر جا کے, تو مرزا مسرور صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ کر کے دیکھ لو, چند دن بعد لوگ بھول جائیں گے. اور پھر جب وہ بار بار اس کو کہہ رہے ہیں تو چپ کرو, تو وہ نہیں چپ کرنا چاہتی, تو مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہارے خلاف نظام جماعت حرکت میں آئے گا, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یعنی وہ دھمکی اس کو دے رہے ہیں جو فریاد لے کے آئی ہے ان کے پاس. نہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی. ہاں جی, یہ انہوں نے ایک طرح کا محکمانہ کاروائی کر دی نا. ہاں, محکمانہ کارروائی کر دی. اوکے جی, میں تو لیٹ ہو گیا. اللہ حافظ جی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, اور یہ جو لاسٹ بات آپ کے بہت جانے سے شکریہ ٹاک پہلے ماسٹر صاحب. بیٹھے جی, چائے آئی ہے. میں نے ایک چیز پڑھی تھی کہیں نہیں سے, ان کا وہ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے, اس نہیں وقت. سو تو پھر ندر ہی نہ پہنی چاہ پی لو ہوتا ہے. اختلافات ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں. اختلافات جرت مند, دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں, جبکہ منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ اپنی بات آج ختم کرتا ہوں. ٹاک ماسٹر, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کسی بندے نے اوپر آ کے اس طرح کی بات کی ہے جس کی وجہ سے مجھے خود بھی ذاتی طور پہ بھی بہت برا لگا. ٹاک ماسٹر صاحب جو ہے, نہیں وہ آپ کا کیا قصور ہے گلوبل میاں؟ نہیں کسی کا نہیں نہیں, وہ قصور یہاں پر. برا لگا کہ ظاہر ہے کہ ایک دل آزاری ہوتی ہے بندے کی. میں اس کے لیے ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایک کوسچن لمبا نہیں, بات یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اختیار ہے بندے کو ہٹانے کا, یہ نہیں مسئلہ. میں نے تو وہ خود ماڈریٹر ہیں, اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو راجہ صاحب, آپ سے متعلقہ کوسچن جو ہے وہ ان آنسرڈ رہ گئے ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں کہ اگر کمپلیننٹ وڈرا کر لے اپنی کمپلینٹ, اور اگر کمپلیننٹ جو ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لے, یا اگر کوئی فائنینشیل سیٹلمنٹ ہو جائے ان کیسز میں, تو اس کے بارے میں اگر آپ جنرل کچھ بتانا چاہیں پلیز. دیکھیں, بات یہ ہے, کئی کیس ہوتے ہیں جن کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اور اس کیس کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک وہ کیس نہیں تھا کہ جس کیس میں یہ کہا گیا ہو کہ کل رات کو میرے ساتھ کسی نے ریپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہوتی اور وکٹم جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے دے, پھر وکٹم کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنا کیس وڈرا کر سکے. کیوں؟ پھر اس کے بعد اس کا ڈی این اے ہوگا, اس کے باقی ایویڈنس جو ہیں وہ اگٹھے ہوں گے. اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ یہ کیس ایک ہسٹوریکل کیس تھا. ہسٹوریکل کیس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہوا جب میری عمر 6 سال تھی. 6 سال کی عمر سے اب اس کی وہ شیز ان ہر 30s, تقریباً 30 سال سے زیادہ ہے اس کی عمر. اب اس سال کو 20-25 سال گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کیس میں یہ ہونا ضروری تھا کہ پولیس کو ایویڈنس اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی اور وٹنس سٹیٹمنٹس لینے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, مگر اس سے پہلے کہ ایویڈنس اکٹھا ہو سکتا یا سب کچھ اکٹھا ہو سکتا, انہوں نے اس کیس کو وہ اپنا سوکھ استعمال کیا اور بند کرا دیا, اور وکٹم جو ہے ہسٹوریکل کیس میں اپنا کیس جو ہے وہ ریٹریکٹ کر سکتی ہے. اس نے اپنا بات کو ریٹریکٹ کر لیا, انہوں نے کمپنسیشن دے دی, بات ختم ہو گئی. اصل میں جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیس کا کیا بنا. اصل میں بات یہ ہے کہ خلیفہ نے کوئی انصاف کیا, جو لوگ ذمہ دار تھے اس ریپ کے, ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہوئی جماعت کے اندر؟ نہیں ہوئی. اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ نے اپنی پاور کا ناجائز استعمال کیا اور اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی. یہاں پر ایشوز یہ ہیں. ایک بات یہ ہے نا کہ انصاف کے راستے میں بھی تو وہ رکاوٹ بنے نا, یہ بھی تو ایک فیکٹ ہوتا ہے نا ان ملکوں میں. اسی لیے تو پولیس نے اس کو بولا تھا نا, وارننگ دی تھی خلیفہ کو
کہ دوبارہ انٹرفیئر نہ کرنا. یہی تو سارا سگنیفیکنٹ ایونٹس ہے نا جن پر یہ بات ہی نہیں کرتے. قادیانی آ کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں, گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے تو یہ بات نہیں نہ کرتے آرام سے. اچھا یہ اب یہ ٹروتھ سیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو وہ اپنی ایلیگیشنز ریپیٹ کیوں کر رہی ہیں, الزامات کو دہرا کیوں رہی ہیں, یہ ہے ان کا سوال. اس کے بعد کہاں پر انہوں نے دہرایا جی اس بات کو؟ بات تو ٹروتھ سیکر ان سے پوچھ کے ہمیں بتا سکتے ہیں, ہم اس بات میں نہیں ہیں, یہ کہاں بتا پر سکتے نہیں ثبوت دینا اس بات کا. ٹروتھ سیکر آئیں اوپر, میں لیتا ہوں آپ کو اب اوپر آئیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. ٹروتھ سیکر صاحب آپ کو کال ڈالی ہے میں نے, آئے اوپر. وہ لکھ رہے ہیں کہ her mother did. mother was not the victim. مدر پارٹی نہیں تھی اس میں, ندا نصر پارٹی تھی اس میں. مدر کی بات نہ کریں. ایک ندا نصر کا بیان دکھا دو جہاں پر اس نے دوبارہ کوئی بات کی ہو اس پر. نہیں دکھا سکتے یہ, وہ اس لیے کہ یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. خواجہ صاحب میں نے پوری بات سیکر کے بیان نیچے پڑھ کے میں نے بات آگے بڑھائی ہے, because he was misleading and he was lying. He was That's lying, why I he's need to lying, come he's up. continuing to lie. That's why I need to come up and keep the facts in the right direction. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اس کویسچن کی جو ہے آپ نے آنسر کیا, میں آپ کا مشکور ہوں. تھینک یو جی. بہت شکریہ آپ کا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اب ان کو کال ڈالی ہے, آئیں اوپر کریں بات. میں ان کو قانونی پوزیشن سمجھاتا ہوں کیا ہوتی ہے. یہ اس بات کو کیسے چھپایا گیا, لکایا گیا, سچائی کو دبایا گیا. خلیفہ وقت نے انصاف نہیں کیا. ایک وکٹم ہے, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی انڈائریکٹلی خلیفہ ذمہ دار ہے اس بات کا. اس زیادتی میں وہ انڈائریکٹلی ملوث ہے. آئیں کریں جسٹیفائی اپنی بات کو کہ وہ نہیں ملوث. میں ثابت کرتا ہوں کیسے وہ ملوث ہے. کسی کا دہانی میں ضرورت ڈالو کال, آ کر اوپر کرو بات. طارق چوہان صاحب اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو بتائیں مجھے. کہاں ہیں ان کے اخلاقیات, کہاں ہے ان کی morality؟ یہ تو اپنے آپ کو مورل ہائی گراؤنڈ پر ڈالنے والی جماعت ہے, کہتی ہے کہ ہمارے پاس مورل ہیں. کو بچی ہے ان کے ساتھ اخلاقیات ان کے پاس؟ اچھا کوئی بیٹی بھی ہے نا راجہ صاحب, وہ اپنے والد تے جھوٹا الزام کدی بھی نہیں لا سکتی. یہ بھی اس کیوں لاؤنا, یا اپنے والد تے اس کیوں نہیں, جھوٹا الزام لاؤنا. میں ان کا ایک دے دوں. نیچے بیٹھ کر ٹروتھ سیکر صاحب نہ لکھیں, میں نے آپ کو کال ڈالی ہوئی ہے, آپ اوپر آئیں, میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. ابھی انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے, وہ یہ کہ ڈاکومنٹ دکھائیں کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کہ بغیر ثبوت کے بات نہ کریں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ پولیس نے آپ کو کوئی رپورٹ دی ہو کہ بغیر ثبوت کے لاک آف ایویڈنس ہم نے اس کیس کو ڈراپ کیا ہے. آپ یہ دکھا دیں مجھے. اوپر آپ کے پاس اتنی ضرورت نہیں, بات کریں. نیچے بس جو میسج لکھ دیا اور رائے فرار اختیار کر لی. ایسے باتیں ہوتی ہیں, سچائی ایسے سامنے آتی ہے.
تھلے میں ہی کال ٹیکسٹ کرتا ہوں میسج آپ کو لکھ رہا تھلے ہی محنت کر رہا نہیں اوپر آیا نا یا تو اسنوں اسی لے نہ رہے ہواں موقع نہ دیندے ہواں گل کرن دا پھر تے گل کرے اور دلیلہ نال تہاڈا منہ تھلے بہ کے بند کر رہا اوپر آؤ ٹروتھ سیکر اوپر آؤ میں نے آپ کو پھر کہا راجہ صاحب آپ کی کال مجھے آ گئی ہے نہیں میں نے ٹروتھ سیکر کو بھی ڈال اچھا آپ کو آ گئی ہے ٹھیک ہے بہرحال میں نے ٹروتھ سیکر کو ایک منٹ ٹروتھ سیکر جرت کرتے آ جاؤ نہیں ٹروتھ ہو سیکر سکتا ریجیکٹ کر دیندا کہا لگوں پنجابی چ گل کراں میں تے پنجابی سمجھ اردو نہ آ رہی ہو بس اب پیراں تے پار پا ٹروتھ سیکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਕ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹੀ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਿਤਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ اور ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ نو ہاں بالکل صاحب اس ساری بات کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹروتھ سیکر ہے نیچے بیٹھ کے وہ جھوٹ لکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پھر کویسچن کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بات کھلتی ہے اور جب بات کھلتی ہے تو پھر بات دور تک جاتی ہے پھر ان کے گھروں تک چلی گئی اب بات یہ دیکھیں وہ آپ دیکھیے نا کہ ایک بندہ ایک سچ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا اوپینین دیا ہے تو آگے سے ایک بندہ کہتا ہے کہ تو خلیفہ کے بیعت میں ہی نہیں ہے اس نے اس پہ بھی چیک کر لیا بندہ پوچھے کہ خلیفہ کی بیعت میں بندہ ہو تو بندہ سچ نہیں بول سکتا حالانکہ وہ خلیفہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جی بالکل یہ باتیں اس طرح ریپرزینٹ کیا انہوں نے جماعت کو اور 2,40,000 بندہ جو ہے نا وہ جماعت میں لے آئے یہ دیکھ لو دیکھ لو سٹینڈرڈ یہ دیکھ لو ان کا معیار سچا ہونے کا معیار دیکھ لیں پہلے میں تو دیکھیے میں ٹروتھ سیکر کو نا با اخلاق بندہ سمجھتا تھا پر آج اس کی بیچ میں تھوڑی سی میں نے بدتمیزی دیکھی ہے تو وہ بھی اخلاق سے گر چکا ہے نا نہیں با اخلاق نہیں ہے نہیں ان کا اخلاق تب تک ہے جب تک ان کے لوگ جماعت پر کو جھوٹی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کرتے رہتے راجہ صاحب جس بات کا آپ نے نہ بات کرنی ہو وہ سمپلی کہہ دیتے ٹاک ماسٹر یا ٹروتھ سیکر بھی کہ دس از سم تھنگ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بات ختم ہو جاتی لیکن نیچے بیٹھ کے فیکٹس کو ڈسٹورٹ کرنا جھوٹ بولنا دجل اور فریب سے کام لینا اور جھوٹ لکھ کے سننے والے لوگوں کو مس لیڈ کرنا یہ میرا پرابلم تھا اس وجہ سے کویسچن اٹھ گئے تھے بالکل اور یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے اس پر تو میں بات ویسے بھی کرنا چاہتا تھا مگر آپ نے پوچھ لی تو میں نے کر دی یار ظلم کی انتہا ہے خلیفہ کے سامنے ایک کیس آتا ہے اور وہ کس طرح وہ بات کو مس کرتا ہے کس طرح وہ اس کی آواز ایک لاچار نتے عورت کی آواز کو دبا دیتا ہے کیسے وہ مارے ڈرپوک اور بزدل طریقے سے بات کو ہینڈل کرتا ہے بالکل وہی دیکھیے نا کہ کہنے کو خلیفہ ہے اور بات یہ کر رہا ہے کہ چپ کر جاؤ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی ہاں اور سب ٹروتھ سیکر بس اللہ حافظ کیا گیا ہے اب نہیں ٹروتھ سیکر وہ اللہ حافظ نہیں کہتا راج صاحب وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے نہیں ابھی کہا ہے اس نے اللہ حافظ میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ کا سٹمک ہی نہیں ہے ٹروتھ سیکر یو ڈونٹ ہیو دا سٹمک ٹو ہیئر دا ٹروتھ آؤ جی جائیں
अस्सलाम वालेकुम मौला थोड़ा जा अंग्रेजी का हथ होला रखा करो नहीं फिर जवाब देना पै जाना ना नईम साहब जिसला बराड़ बंदा ही अंग्रेजी लाग ना करो फिर ये देसी जी बराड़ होंदी जाटियां दी अच्छा खलीफे नाल वही बड़ी माड़ी है उस आखे नाले रन गई नाले कान पाटे उस एक दबाने नहीं कीती है ते बेइज्जत भी हो गया ते केस तो भी बेइज्जत हो गया गल फिर भी निकल गई उस आखा गल तो बाद असा केस ना हो सी ते असा केस ना करन असा गल दब बन सी उस आडियो भी लीक कर छड़ी केस भी कर छड़िया ऐसा नहीं दा पुत्रो इस नाल गल सुनो ना इस नाल खल के केस करदा ना चलो जो भी फैसला आंदा कम अज कम ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ नहीं उस तो फिर बहुत इखलाकी तौर पर तो बहुत वड्डी जगह तो मनसुख तो बह जाना सी ना उसने तो फिर ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਗੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਪੈਣੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਾਲੇ ਕਰ ਪਾਟੇ नहीं इससे नु के कने इज्जत जिल्लत उसने हाथ है ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਲੇ ਰਨ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ हाँ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਨਹਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਆਏ ना खलीफा ने बेड़े चिक्कड़ सारा गया ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਣਿਆਂ ਪਕੜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ नहीं नाने वाले च नहीं एक होंदा एक जेड़ा नस जांदा ते एक जेड़ा नहांदा ते एक बंदा होंदा जिस बेड़े चिक्कड़ सारा चला जांदा इसने बेड़े चिक्कड़ गया सारा उसके अंदर मिर्जा एक मशहूर गाल है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं जलील जमीन पर हुआ करते हैं गाल है जी खलीफा बनाया तो खुदा मेरा ना लेकिन जलील जो निदा नजर से हो गया हाँ राय साहब इस केस में बहुत सारे पहलू ना कई अखलाकी पहलू ना कई कानूनी पहलू देखो वही तो मैं समझा रहा सा ग्लोबल साहब नु कानूनी पहलू तो कानून के मुताबिक हो ना तो अखलाकी पहलू जड़े ना वो तो शरह के मुताबिक होते हैं तको नईम अवान साहब ये बार बार कह रहे हैं चार गवाह इन्होंने रट्टा लाया नहीं चार गवाह यार खुद इन्हों की वैबसाइट ते आर्टिकल मौजूद है हो सकता अपने मोबाइल होनी पे हो उन्होंने मैं ओपन किया ऐसा काट के हम भी हो सकता स्क्रीन शॉट पे हो हटा दिता सी लेकिन मिर्जा तहत आर्टिकल मेरे को पे इस लिखे है वो तो शेयर करो वीडियो मेरे को मौजूद है वो कहना नहीं मिर्जा तायद आर्टिकल तो शेयर करो मेरे नाल मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मिर्जा ताहिर को सवाल आया है मजलिस से जनाब जबर होता है कि पाकिस्तानी जजा ने कानून कढ़िया कि जनाब जबर होवे तो चार गवाह उस आखे कानून गलत है तो ज्यादती सीधी सीधी ये तो कुरान के हुक्म के खिलाफ है कुरान की आयात पेश कर रहा सी उत्थे वो मेरे को वीडियो मौजूद है जिस ऑडियो लीक हुई ना नवी उन्होंने दिनों मैं ओपन की उस मेरे मोबाइल शो भी गई अच्छा आर्टिकल भी मौजूद है ते भी मौजूद है ये इन्होंने जो अल फजल ऑनलाइन है ना अखबार लंदन वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है आर्टिकल वो करे शेयर करे जे आर्टिकल बेशक ग्रुप में पा दे मैं शेयर कर दे सर हाँ ग्रुप में शेयर कर दे सर बाहर भी शेयर कर दे सर वीडियो भी दो जी बिल्कुल जी अल्लाह तशारी साहब तुसी गल करो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क्या हाल है मलक साहब ठीक ठाक हैं सब भाई खैरियत से हैं वालेकुम सलाम आप बात जारी रखें मैं थोड़ा काफ़ी वगैरह बना रहा हूँ
तो बाद में करता हूँ बात। ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ? हाँ जी, ਕਾਫੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ? बुले शाह वाली नहीं है, जर्मन वाली काफ़ी। ਅੱਛਾ नहीं तो ठीक है। कैपेचिनो बना रहे हो या? नहीं, नॉर्मल मैं कौड़ी काफ़ी पीना वा चीनी तो बगैर हूँ जी। अच्छा अच्छा, ब्लैक कॉफी। हाँ जी। अच्छा किंग कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜਾਂ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪੈਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪੀਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੰਦ ਦਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦਰਦ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟੂਥਪੇਸਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਲਾਲ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਜਰਮਨੀ। ਅੱਛਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੋਨਟਿਕਸ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸੋਡਾਈਨ ਆ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ। ਸਹੀ ਇਹ ਦੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। तारक साहब बैठे ने, डेंटल डॉक्टर ने, उन्होंने को ओ रिलैक्स तारक साहब लो जी, दूर की जाना, डॉक्टर तो घर खलोते हैं। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋ? तारक साहब ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੂਥਪੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਉਹ ਹਟ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਟੂਬ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਗੈਰ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੱਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਥੇਕੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਗੌਰੀ ਕਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਰੀਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਦੀ ਕਰੀਦਾ ਕਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਹੀ। मैं 2 साल लगातार इस्तेमाल किया तारक चौहान साहब, लगातार 2 साल ला लगा देने 2 बारी। दिन से 2 बारी ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ। पर ये जब मामला है इससे एहतियात बहुत लाज़िम है, बहुत सारी एहतियात करनी पैंदियां ने। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਪੇਸਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੀਦਾ। रेती शेती मार लिया करो रगड़ के। वैसे इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करो, काफी फर्क पाया जाता। अच्छा ग्लोबल भाई क्यों तले सुटिया ने? वो खुद गए ने। अच्छा मैं शायद अगे 2-3 दफा लाया, शायद शाख कमजोर ने।
ट्रूथ सीकर आ गया वापस। आ भाई ट्रूथ सीकर ऊपर आ जा। तो ट्रूथ सीकर को मशवरा दो कि एक इंच स्पेस इस्तेमाल करे। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ये गैरत वाली टूथपेस्ट इस्तेमाल करे। ये मुंह च एल्फी लाया करे ताकि बंद हो जाए। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਕੋਰ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਟਕੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੁਸੀਂ। जी शुक्रिया। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਖੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਰੀਅਲ। तेरे ਮੈਂ जी ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਖਰੁਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇਰਾ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। जवाब फिर भी सुन लो, एक को ही मिलना। उन्होंने कहना जी गलत बयानी कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ਤੂੰ ਸਿਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਦਾ ਜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੋਂ ਆ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम ज़िया भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सब भाई? जी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। जा भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। आज आपने